میں آپ سب کو سلام عزیزو، آج ہم پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار کیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پہ پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یا کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو مسور کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے مسور لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد مسور لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں، بلکہ بیماروں کو۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کوڑے کپڑے کا پون پرانے پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پون پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتا ہے۔ اور نئی میں پرانی مکشوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مکشیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مکشیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مکشوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تم چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھیں تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو گل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے۔ مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اقتدار ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھ چھو کر کہا، تمہارے اقتدار کے موافق تمہارے لیے ہوا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ جب وہ باہر جا رہا تھا تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدبو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدبو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا، یہ تو بدبوؤں کے سردار کی مدد سے بدبوؤں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا،
क्योंकि वो उन भेड़ियों की मानित जिनका चरावा ना हुआ, खस्ता हाल और परगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब की खास बरकत हो। आमीन।